نماز اچھی ہے، روزہ اچھا ہے، حج اچھا ہے، زکوٰۃ اچھی ہے، مگر میں باوجود اس کے مسلمان ہو نہیں سکتا، نہ جب تک کٹ مروں میں خواجہ بطحا کی حرمت پر، خدا شاہد ہے کامل میرا ایمان ہو نہیں سکتا۔ اللہ کے پیارے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پوری دنیا کے انسانوں کے لیے رحمت، تمام کائنات کے لیے، ہر شے کے لیے اللہ نے جن کو رحمت بنا کے بھیجا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی جو ذات مبارک ہے، تمام کائنات کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جتنے بھی لوگوں کو کائنات میں بھیجا ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ نے سب سے اعلیٰ اور عرفہ بنا کے بھیجا ہے۔ ہمارا یہ ایمان ہے کہ مدینہ منورہ میں جس مقام پر روضہ اقدس ہے، جہاں گنبد خضرا بنا ہوا ہے، جہاں اللہ کے پیارے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرماتے ہیں، عرش معلیٰ سے اعلیٰ مقام ہے وہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کو کائنات میں سب سے اعلیٰ مقام عطا فرمایا ہے۔ آج پوری دنیا میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانے بے چین ہیں، ان کے دلوں کو کچھ ناپاک لوگوں نے اپنی ناپاک زبان کے ذریعے تکلیف پہنچائی۔ تو آج میں سب سے پہلے آپ سے یہ بات کرنا چاہتا ہوں کہ یہ کبھی فرانس والے، کبھی جرمن والے، کبھی ہمارے ملک میں جو کئی شر پسند ہیں، یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے خلاف ہی کیوں بولتے ہیں؟ دنیا میں اور بھی تو بہت بڑے بڑے لوگ ہیں، صرف نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے خلاف ہی کیوں بولتے ہیں؟ ان کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے نعوذ باللہ کیا تکلیف ہے؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے تو کسی انسان کے خلاف کوئی گفتگو نہیں کی، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کسی مذہب کے خلاف کبھی کوئی گفتگو نہیں کی، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کسی مذہب کی برائی کرنے کا حکم نہیں دیا۔ اسلام کے ماننے والوں نے پوری دنیا کے لوگوں کو چھاتی سے لگایا، لیکن پھر بھی دنیا میں کچھ ایسے لوگ موجود ہیں جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر نعوذ باللہ تنقید کرتے ہیں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر تنقید کرنا چاہتے ہیں۔ تو میں ان کو پہلے یہ بتانا چاہتا ہوں کہ آپ چاہے تنقید کرتے رہیں، قیامت آ سکتی ہے، محمد الرسول اللہ کا درجہ کم نہیں ہو سکتا ہے۔ اور اگر اتہاس اٹھا کے دیکھ لو، ہم بڑے فخر سے یہ بات کہتے ہیں، اتہاس اٹھاؤ، مکے کے ابو جہل نے محمد الرسول اللہ کی تب مخالفت کی جب میرے آقا تنہا تھے۔ ان کو کہنا چاہتا ہوں جو حضور نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے نعوذ باللہ بغض رکھتے ہیں، کرتے رہو جو تمہارے بس میں آتا ہے۔ آؤ ایک دفعہ محمد الرسول اللہ کی تاریخ اٹھا کر دیکھو، محمد الرسول اللہ کا اتہاس اٹھا کر دیکھو۔ مکے کی روئے زمین پر پیدا ہوئے، یتیم پیدا ہوئے، کچھ ساز و سامان نہیں ہے، کوئی بادشاہی نہیں ہے، کوئی دولت کے انبار نہیں ہے، کوئی بڑی برادریاں ساتھ میں نہیں ہیں، کوئی ساتھ میں بڑے بڑے لاہو لشکر نہیں ہیں، لیکن روئے زمین اس بات کی گواہ ہے کہ جس مکے میں محمد الرسول اللہ کو تکلیف پہنچائی گئی، آج وہ مکہ محمد الرسول اللہ کے بیت اللہ کی عظمت کے ساتھ پوری دنیا کے مسلمانوں کا مرکز ہے۔ محمد الرسول اللہ کو جن لوگوں نے مٹانا چاہا تھا، آج دنیا ان کو نہیں جانتی۔ دنیا اگر کسی کو جانتی ہے تو محمد الرسول اللہ کو جانتی ہے۔ مدینہ منورہ کے یشرب کے یہودیوں نے زور لگایا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے خلاف سازشیں کریں گے۔ کہاں ہیں یشرب کے وہ سارے دشمن؟ آئی روئے زمین کا مسلمانوں کا سب سے مقدس مقام جہاں نبی علیہ الصلوۃ والسلام آرام فرماتے ہیں، وہ مدینہ منورہ ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام
کے خلاف آج تک دنیا میں جن لوگوں نے سازشیں کی ہیں ان میں سے کوئی ایک کامیاب تو دکھاؤ بھی فلاں کامیاب ہوا. کیسر و کسریٰ نے سازش کی وہ ناکام ہوئے, فرانس نے سازش کی وہ ناکام ہوئے, برطانیہ نے سازش کی وہ ناکام ہوئے, پرویز نے سازش کی وہ ناکام ہوئے. کوئی ایک دکھاؤ تو صحیح تاریخ میں کہ فلاں بندے نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف نعوذ باللہ زبان درازی کی تو وہ کامیاب ہو گیا. کامیاب اس لیے نہیں ہوتا کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کے خلاف نعوذ باللہ بولنے والا جھوٹ بولتا ہے. اس کی باتوں میں سچائی نہیں ہے, اس کی باتوں میں صرف دشمنی ہے, بغض ہے, کینہ ہے, عداوت ہے مسلمانوں کے ساتھ, اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے ان کے پاس. رسول اللہ سے کیا تکلیف ہے جی؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کا نعوذ باللہ کوئی نقصان کیا نہیں کیا. رسول اللہ سے کن لوگوں کو تکلیف ہے دنیا میں؟ رسول اللہ سے کیسر و کسریٰ کو تکلیف تھی, رسول اللہ سے پاپا اعظم کو تکلیف رہی, رسول اللہ سے برطانیہ کے وزیر اعظم کو تکلیف رہی, رسول اللہ سے فرانس کے وزیر اعظم کو تکلیف رہی. آج بھی دنیا میں الگ الگ لوگ ہیں جو طاقتور ہیں اور ان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نعوذ باللہ تکلیف ہے. وہ پتہ تو لگے کیا تکلیف ہے بھائی. تمہارے گھر گئے کچھ کہنے کے لیے, تمہیں کوئی تمہارا نقصان کیا ہے؟ اگر آپ دیکھیں گے تو جن لوگوں کو تکلیف ہے یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے آپ کو کہتے ہیں کہ ہم تو دنیا میں بڑے عزت دار ہیں اور عزت ہمارے گھر میں ہی رہنی چاہیے, کہیں اور نہیں جانی چاہیے. یہ ابو جہل کی بولی بولتے ہیں کہ اکیلا ابو جہل ہی بیت اللہ میں جا سکتا ہے, بلال نہیں جا سکتے. یہ عتبہ اور ولید کی بولی بولتے ہیں کہ صرف چودھری ہی جائیں گے, چودھری ہی اچھے کپڑے پہنیں گے. آؤ دنیا کی تاریخ اٹھاؤ, یہ افریقہ کے درجنوں ملک ہیں, کون سی لڑائی کر کے ہم نے فتح کیے ہیں؟ مالدیپ جیسے چھوٹے سے ٹاپو وہاں ہم نے کون سی جنگ لڑی ہے؟ انڈونیشیا, ملیشیا جیسے طاقتور بڑے بڑے ملک وہاں ہم نے کون سی جا کے جنگیں لڑی ہیں؟ محمد الرسول اللہ جو کر گئے دنیا میں اور وہ قیامت تک جاری رہے گا. دنیا کی سرکاریں, دنیا کے کتے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف بھونکنا چاہتے ہیں یہ گندے الزام تو لا سکتے ہیں, محمد الرسول اللہ جیسا پیغام نہیں لا سکتے. کیا کام کیا رسول اللہ نے؟ میں عرض یہ کر رہا تھا کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہی کیوں تکلیف ہے؟ ارے رسول اللہ سے نہیں تکلیف, دراصل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغام سے تکلیف ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین سے تکلیف ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو زندگی گزارنے کا طریقہ بتا دیا اس سے تکلیف ہے. رسول اللہ نے کیا کہا؟ رسول اللہ نے دنیا کو جب پیغام دیا کہ آؤ اللہ کی عبادت کے ساتھ محمد الرسول اللہ کو اپنا قائد مان لو, جب لوگوں نے کہا یا رسول اللہ ہم لبیک کہتے ہیں آپ کی آواز پر, جب سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے, امی خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے, جو لوگ آج نعوذ باللہ ہماری ماں کو, میں بتانا چاہتا ہوں دنیا کے تمام غیر مسلم دوستوں کو بھی کہ جو لوگ نعوذ باللہ تنقید کرتے ہیں امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو, ان کو ہماری پہلی ماں امی خدیجہ الکبریٰ کیا نظر نہیں آئی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رواج ڈالا کہ اگر کوئی بیوہ خاتون ہو تو اس کو بھی عزت کی زندگی گزارنے کا حق دیا جائے؟ امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, امی خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ, جتنے بڑے بڑے صحابی ہیں, انہوں نے جب کہا لبیک یا رسول اللہ ہم آپ کے ساتھ ہیں, تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز سے پہلے, روزے سے پہلے, حج سے پہلے, زکوٰۃ سے پہلے, شریعت نافذ کرنے سے پہلے جو بات دنیا کو کہی, کون سی بات؟ رسول اللہ جب آئے بیٹی کو زمین میں زندہ دفن کرتے تھے پیدا ہوتے ہی. رسول اللہ جب آئے خاندانی لڑائیاں صدیوں سے چل رہی تھیں. رسول اللہ جب آئے پورے گلف کے اندر غریب آدمی کو حق نہیں تھا کہ وہ سڑک پر چلے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب آئے پورے افریقہ کے ملکوں میں غریبوں کے پیروں میں بیڑیاں ڈال کے منہ ان کے داغ کے ان کو منڈیوں میں جانوروں کی طرح بیچا جاتا تھا. رسول اللہ جب آئے پورے یورپ کے اندر
کھیت مزدور کو، غریب آدمی کو حق نہیں تھا کہ اگر وہ بھوکا ہے اور اس کو کھانا نہیں ملا تو اپنے مالک کے خلاف شکایت کر سکے؟ رسول اللہ جب آئے ایک کنویں سے 2 رنگ اور نسلوں کے لوگ پانی نہیں پی سکتے تھے۔ تکلیف کیا ہے؟ میں تکلیف بتانا چاہتا ہوں۔ آپ وشو کا اتہاس اٹھائیے، رسول اللہ جب آئے انسانوں نے 2% انسانوں نے 98% انسانوں کو غلام بنا رکھا تھا۔ چٹی چمڑی والے کہتے تھے کالے کو حق نہیں ہے۔ یہ کمال تو محمد رسول اللہ نے کیا ہے نا جی، یہ کمال تو محمد رسول اللہ نے کیا۔ علامہ اقبال نے کہا نا، آگے آئیں لڑائی میں اگر وقت نماز، قبلہ رو ہو کے زمیں بوس ہوئی قوم حجاز، ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز، بندہ صاحب و محتاج و غنی ایک ہوئے، تیرے دربار میں پہنچے تو سبھی ایک ہوئے۔ دنیا کو تکلیف اس بات کی ہے کہ رسول اللہ یہ کیوں کہتے ہیں کہ گورا اور کالا ایک برابر ہے؟ دنیا کو تکلیف اس بات کی ہے، سرمایہ داروں کو، کہ رسول اللہ یہ کیوں کہتے ہیں کہ امیر اور غریب ایک صف میں کھڑا ہو کے نماز پڑھے گا؟ دنیا کو تکلیف اس بات کی ہے کہ رسول اللہ نے یہ کیوں کہا کہ کالا حبشی اور گورا انگریز مسلمان سکے بھائیوں کی طرح ہیں؟ دنیا کو تکلیف اس بات کی ہے کہ رسول اللہ نے کہا کہ تمہارا پڑوسی چاہے غیر مسلم کیوں نہ ہو اس کو اپنے بھائیوں کی طرح حق دے دو۔ دنیا کے پیٹ میں درد یہ ہے کہ یہ ایسے رسول آئے کہ انہوں نے چودھریوں کی چودراہٹ ختم کر دی، انہوں نے بڑے بڑے ترم خاؤں کی جو اپنے آپ کو کہتے تھے کہ ہم دوسرے انسان کو برداشت نہیں کرتے تھے، صف کو ایک ہی صف میں لا کے کھڑا کر دیا۔ اب جو انسانوں میں برادری واد کے چاہوان ہیں، جو انسانوں میں امیری غریبی کے چاہوان ہیں، جو انسانوں میں یہ چاہتے ہیں کہ فرق کیا جائے، جو آج بھی امیر اور غریب کا فرق رکھنا چاہتے ہیں، جو آج بھی مذہب کے نام پر نفرت پھیلانا چاہتے ہیں، ان کو اگر تکلیف ہے تو صرف محمد الرسول اللہ سے ہے، کہ ان کو پتہ ہے کہ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہوگی، پھر محبت کی بات ہوگی، پھر جوڑنے کی بات ہوگی، پھر نفرت کے خاتمے کی بات ہوگی۔ دل میں اس بات کی نفرت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دین پوری دنیا میں کیسے پہنچا۔ اسلام نے کسی مذہب کی برائی کرنے کا حکم نہیں دیا، اور نہ مسلمان قیامت تک ایسا کریں گے۔ ہم تمام باتیں برداشت کرتے ہیں، کوئی مسجد کی بات ہو، نماز کی بات ہو، کہیں روزے پہ تنقید کی بات ہو، کہیں لباس پہ تنقید کی بات ہو، کہیں داڑھی پہ ہم تمام باتیں برداشت کرتے ہیں، کوئی اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے۔ وقت ہے، سرکاریں آتی ہیں چلتی رہتی ہیں، اپنے اپنی باتیں کرتی ہیں، کوئی بات نہیں، لیکن پوری دنیا کو ایک بات سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے فوراً بعد بتا دی تھی کہ تمام باتیں برداشت ہو سکتی ہیں، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں بے ادبی برداشت نہیں ہو سکتی۔ جو امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی، اگر پسند آئی ہو تو یہ آپ اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور اس چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔